سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس قربانی کرنے کی طاقت موجود ہے، اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن وہ قربانی نہ کرے، وہ قربانی نہیں کرتا، جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا یحضر مصلانا، فرمایا جس دن عید کی نماز پڑھنی ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عید پڑھنے نہ آئے، ہماری مسجد میں، ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے نہ آئے۔ اللہ کا حکم تو اس نے مانا نہیں ہے، قربانی تو اس نے کی نہیں، یہ سختی کے الفاظ ہیں۔ حالانکہ عید وہ پڑھ سکتا ہے، عید کا اپنا اجر ہے، لیکن یہ سختی شو کی جا رہی ہے، سختی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگر وہ قربانی کی طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، نیک تم بنانا۔ عزیز سامعین محترم، عید الاضحیٰ کی آمد ہے، تو آج انشاءاللہ ہم قربانی کے فضائل، یعنی قربانی کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، یہ جو قربانی ہے یہ ہماری اردو زبان کا یہ لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قرب اور نزدیکی، یعنی قریب ہونا اور نزدیک ہونا۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ میں نے قربانی کی، میں قریب ہوا اور نزدیک ہوا۔ کس کے نزدیک ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ کس کے نزدیک ہونا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہونا ہے، یعنی اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پیچھے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھ کے اپنی مالی جو ہے قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ہم نزدیک ہو جائے۔ یہ قربانی کی تعریف ہے۔ اس کی دوسری تعریف جو اصطلاحی یہ ہے کہ مخصوص دنوں میں اور مخصوص جانور، یعنی اسپیسیفک جو اینیمل جانور ہے اور خاص دن ہیں، اسپیسیفک ڈیز ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی نیت سے جانور کو ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اب اگر آج کوئی بندہ جانور لے 50,000 کا، اس کے گلے پہ چھری چلائے، کہے کہ اس سے میرا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اس کا گوشت کر کے میں 3 حصوں میں تقسیم کر کے وہ بھی کروں گا، تو یہ میں نے قربانی کی ہے، تو قربانی اس کو نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ مخصوص دن نہیں ہے۔ جانور بھی مخصوص آپ کر دیں، لیکن دن مخصوص، خاص دن نہیں ہے۔ خاص دنوں میں جانور بھی خاص اسی کے لیے ہو، پھر جو قربانی کا جانور ہے وہ قربانی کے لیے ہو، اس سے کوئی اور کام کاج نہ لیا جاتا ہو۔ عزیز سامعین محترم، یہ ایک مالی عبادت ہے۔ بندہ 50,000، لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ روپے کی قربانی کرتا ہے تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ ہم نے آج صرف اس جمعۃ المبارک پر وہ فضیلتیں جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے ضمن میں ارشاد فرمائی ہیں وہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان فضیلتوں کو سن کے ہمارے دلوں میں بھی قربانی کرنے کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ عز وجل من حراکۃ دم۔ فرمایا کہ قربانی والے دن ابن آدم یعنی بندہ آدم کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا اللہ کی راہ میں جانور کا خون بہانا اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ یعنی اس دن سب سے زیادہ جو محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے وہ ہے قربانی کے جانور کا خون بہانا، ذبح کر کے اس کو۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ اس دن ایک بندہ مثال کے طور پہ 20 کروڑ روپیہ لوگوں میں خرچ کرے کہ میں 50 بیٹیوں کی شادی کا سامان مہیا کرتا ہوں اور 50 گھروں کا سالانہ راشن دے دیتا ہوں
عید والے دن، اور میں اتنے لوگوں میں اتنی خیرات کرتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی بریانی کے دیگے میں پکا کے پورے پاکستان میں تقسیم کرتا ہوں، دوسری طرف ایک بندہ صرف 20,000 روپے کا جانور ذبح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دن اس کے 20 کروڑ یا 20 ارب سے زیادہ اس کا 20,000 روپیہ زیادہ پسند ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس نے مالک کے حکم سے یہ والا پیسہ مخصوص جانور پہ لگا کے اس کے گلے پہ اللہ کے حکم سے اس نے چھری چلائی ہے۔ تو اس لیے اس دن اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَالِهَا وَأَشْعَارِهَا، فرمایا قیامت والے دن یہ جو جانور ہے یہ اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اسی طرح یہ جانور جو ہم ذبح کر رہے ہیں، اسی طرح اس کے سینگ ہوں گے، اس کے بال ہوں گے، اس کے کھر ہوں گے، یہ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ الْأَرْضُ، فرمایا کہ زمین پر اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے یہ جانور اپنے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اور فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، قربانی خوش دل کی خوشی سے کیا کرو، اس کو بوجھ نہ سمجھا کرو۔ ہمارے یہاں بڑے لبرلز ایسے ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا کچھ لوگ ہمارے ایسے کہتے ہیں لے جی ہن قربانی بھی آ گئی تو قربانی بھی کرنی ہے، تو خرچے اگے بھی بڑے نے، مہنگائی پہلو ہی سر چکی کھلوتی تے سی ان کی کری قربانی۔ یہ خوش دلی نہیں ہے، اس کو بوجھ محسوس کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں نا کہ 1 سال کے بعد میرے مالک نے اربوں لوگوں میں سے تمہیں منتخب کیا کہ اے میرے بندے، میں تجھے کہتا ہوں کہ میری راہ میں اتنے پیسوں کی قربانی لے کے اس کو قربان کر دے۔ آپ خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے اس اہل بنایا ہے کہ میرے اوپر اللہ نے حکم کو میرے کے لیے کہا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کرو، اور مجھے حکم دیا ہے قربانی کرنے کا۔ خوش ہو کے، خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قربانی کو ذبح کیا کرے، بوجھ نہ محسوس کیا کرو، نہ ہی ایسے ناشکری والے الفاظ استعمال کیا کرو۔ پھر عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا حضور یا رسول اللہ ما ھذی الاضاحی، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ ہم قربانیاں کرتے ہیں۔ اچھا یہ لوگ سارے گوشت خور تھے، عربوں کے اندر اب بھی گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے، اور اس دور میں تو بیسیکلی اونٹ تھے، بکریاں تھیں بہت زیادہ، ان کے تو آئے دن یہ گوشت کھایا جاتا تھا، وہ تو آئے دن اپنی اونٹ یا بکری کو ذبح کرتے رہتے تھے۔ پوچھا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ عام دنوں میں گوشت تو بہت زیادہ ہم کھاتے ہیں، یہ قربانیاں کیا، اس میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آخری عمر میں، پچھلی عمر میں کہہ رہے ہیں، پچھلی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، اور پوچھے جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، اور پھر اولاد ملے آخری عمر میں جا کے، پچھلی عمر میں جا کے، بڑھاپے میں جا کے ملے، اس اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ وہ میں نے پچھلے دنوں آپ کے سامنے وہ 5 جمعے ہم نے یہاں پہ تربیت اولاد یا اولاد کے حقوق کے اوپر پڑھائے تھے، تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اولاد بڑی کمال کی چیز ہے۔ وہ ہمارا ایک یعنی کہ جاب فیلو تھا دوست، میں رات کو یعنی کہ سو نہ پایا، میرا بیٹا بیمار تھا، تو صبح آ کے پوچھنے لگے، کہتا ہے علامہ صاحب آج آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، نیند آ رہی ہے، خیریت تو ہے؟ تو میرے منہ سے نکل گیا، میں نے کہا یار ساری رات بیٹا بیمار رہا ہے تو نیندر حرام کر دی اس نے، نیند حرام کر دی اس نے۔ اب اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، چند سال شادی کے ہو گئے، اولاد نہیں تھی۔ آگے سے پتہ اس نے جملہ کیا کہا، کہتا علامہ صاحب دعا کرو اللہ ساڈیاں نیندراں بھی حرام کر دے۔ ٹھا کر کے دل پہ یہ جملہ لگتا ہے، دعا کرو ساڈیاں نیندراں، جن کے ہاں اولاد نہیں، پوچھے ان سے جا کے اولاد کتنی عظیم چیز ہے۔ اور جن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، پچھلی عمر میں جا کے، بڑھاپے میں جا کے اللہ نے بیٹا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم اس کو میری راہ میں قربان کر دو۔ جب فوراً بچپن میں نہیں کر دیا، 10-11 سال کا جب بیٹا ہو نا، باپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے، 5-7 سال کا ہو تو اس کا اتنا مزہ نہیں ہوتا، جب 10-11 سال کا ہو تو بازار سے چیز بھی لے آتا ہے، باپ کے سارے کام بھی وہ کر دیتا ہے، چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔
باپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے کندھے تک پہنچنا شروع ہو گیا، میرا سہارا بن رہا ہے یہ، تو اس وقت بیٹا اور بھی زیادہ پیارا لگتا ہے، اور یہ اب اس کی ٹین ایج شروع ہوتی ہے، خوبصورتی بھی عروج پہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت میرے مالک کا حکم ہوا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ہماری بارگاہ میں ذبح کر دو، بیٹے کی قربانی کر دو۔ تو بہرکیف حضور ارشاد السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے قربانی کرنا، وہاں سے چلی آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے یہ عرض کیا کہ حضور فما لنا یا رسول اللہ، حضور اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یعنی ہم قربانیاں کرتے ہیں، ہم نے ذبح کیا، اونٹ گائے بکری ذبح کی، ذبح کرنے کے بعد خون نالیوں میں چلا گیا، گوشت ہم نے کھا لیا، پائے ہم نے کھا لیے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، فرمایا کہ سنو، قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ہر بال کے بدلے میں۔ ہمارے سر کے بال گنے نہیں جا سکتے، پھر اتنا بڑا جانور ہو اور اس کے جسم کے بال ہر بال کے بدلے میں۔ اچھا صحابہ یہاں پہ رکنے والے نہیں تھے، اسے آگے عرض کرتے ہیں قال فصوف یا رسول اللہ، حضور اگر قربانی کا جانور کوئی چھترا یا دمبا ہو، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر اون ہوتی ہے جس کو ہم پنجابی میں جت کہتے ہیں، وہ اتار لی جاتی ہے، تو صحابہ نے عرض کیا حضور نیچے بالوں کے بدلے میں، تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے جو اس کے اوپر اون اتار لی جاتی ہے، اس کا کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قربانی کرتے نہیں ہیں اور طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، جی وہ ایسے ہو گیا، جی ویسے ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، حالانکہ ان کے اوپر قربانی فرض ہے۔ باقی اس کے مسائل اگلے جو میں عرض کروں گا، ایک میں چیز عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ یہاں میں نے کل ہی سنار سے پتہ کیا، بتا رہا کہ جو سونے کا ریٹ ہے وہ 2,38,000 روپیہ تولہ ہے، اور چاندی 52.5 تولے کی جو قیمت بن رہی ہے وہ ایک تولے کی قیمت 2,38,000 ہے، اور یہاں 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو بن رہی ہے وہ 1,47,000 روپیہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل میں نے عرض کیا تھا کہ چاندی کا نصاب پورا کیا جائے گا، جب بندے کے پاس دونوں نصاب پورے نہ تو پھر چاندی کے پیسے بھی ہوں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، تو اگر کسی بندے کے پاس قربانی کے 3 دنوں میں 1,47,000 کم و بیش، چاندی کا ریٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا بہت، اتنے پیسے اگر کسی بندے کے پاس ہیں یا کسی عورت کے پاس ہیں تو اس کے اوپر قربانی فرض ہے۔ اچھا آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، ہماری عورتیں جتنی بھی اسلامی بہنیں اکثر کے پاس گھروں میں سونا موجود ہے، یہ مثال ہے کہ کچھ بھی ہو جائے عورت سونا نہیں بیچتی ہے، کوئی ایک آدھ تولہ اپنے پاس رکھتی ہے، تو اب ایک تولے کی قیمت 2,38,000 ہے اور چاندی کے پورے نصاب کی قیمت 1,47,000 روپے ہے، اس کا مطلب جس کے اوپر ایک تولہ سونا ہے اور کچھ پیسے اس کے پاس موجود ہیں، تو اس عورت کے پاس اتنا مال موجود ہے، اب اس کے اوپر قربانی فرض ہے۔ اب وہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے جی یہ سونا بیچیں گے تو پھر تو ایسے ہو جائے گا، تو ویسے ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کس کے حکم پر سونا بیچنا ہے؟ شوہر کے حکم پر نہیں، باپ کے حکم پر نہیں، بیٹے کے حکم پر نہیں، کوئی مجبوری اپنی ذاتی ہے نہیں، کس کے کہنے پہ سونا بیچنا ہے؟ اللہ کے کہنے کے اوپر۔ کس کے حکم پر؟ کبھی کر کے دیکھو پھر دیکھنا اللہ برکتیں کتنی عطا کرتا ہے۔ آج ہم اللہ کے حکم نہیں مانتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گھر میں خوشحالی آئے، برکتیں آئیں، نہیں آتی ہیں۔ عزیز سامعین محترم، میرے انفارمیشن میں کچھ ہماری ایسی عورتیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنا سونا فروخت کر کے اپنا وہ قربانی دی اور پھر اللہ نے برکتیں عطا کی۔ انہوں نے اپنا چھوٹا موٹا کوئی بزنس کر لیا، کہیں انویسٹ کر لیا، ان کی قربانی بھی پوری ہو رہی ہے، زکوٰۃ بھی پوری ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سونے کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہم نے ذہن بنایا ہوا ہے اللہ کی نہیں ماننی ہے، جتنی مصیبتیں وہ برداشت کر لیں گے لیکن اللہ کا حکم نہیں ماننا۔ یاد رکھیے یہ قربانی فرض ہوتی ہے۔ اچھا کوئی بندہ قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کیا ہے؟ فمن وجد ساعۃ لا یداہی لأن یداہی فلم یداہی فلا یحضر مصلانا،
سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس قربانی کرنے کی طاقت موجود ہے، اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن وہ قربانی نہ کرے، وہ قربانی نہیں کرتا، جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا یحضر مصلانا، فرمایا جس دن عید کی نماز پڑھنی ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عید پڑھنے نہ آئے ہماری مسجد میں، ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے نہ آئے۔ اللہ کا حکم تو اس نے مانا نہیں ہے، قربانی تو اس نے کی نہیں، یہ سختی کے الفاظ ہیں۔ حالانکہ عید وہ پڑھ سکتا ہے، عید ایک اپنا اجر ہے، لیکن یہ سختی شو کی جا رہی ہے، سختی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگر وہ قربانی کی طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس سے آگے سنیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی سے فرمایا قومی الی اضحیتک فاشہدیہا، اے میری بیٹی اپنی قربانی کے قریب آ کے یہاں تم بھی کھڑی ہو جاؤ۔ اب سرکار قربانی ذبح کرنے لگے تو سیدہ کائنات سے فرمایا کہ بیٹی تم بھی قریب آ جاؤ، یہاں کھڑی ہو جاؤ، اور پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تُقْطَرُ مِن دَمِهَا أَن يُغْفَرَ لَكَ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكَ، فرمایا بیٹی یاد رکھو اس قربانی کے گردن پر جب میں چھری چلاؤں گا تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جتنے بھی صغیرہ سابقہ گناہ ہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے۔ اچھا یاد رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ تو خون پہنچتا ہے نہ ہی یہ گوشت پہنچتا ہے، ذبح ہم کرتے ہیں، خون نالیوں میں چلا جاتا ہے، گوشت ہم کھا لیتے ہیں، کھال کو استعمال کر لیتے ہیں، پائے بھی اس کے استعمال کر لیتے ہیں، ایون کہ جو اس کے اندر کے جتنے بھی فضلات ہیں ان کو بھی اب قابل استعمال لایا جاتا ہے، کوئی چیز بھی ضائع نہیں کی جاتی۔ پھر قربانی سے اللہ کا قرب کیا ہے؟ اللہ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ خود فرماتا ہے کہ قربانیوں کا گوشت اور خون میرے پاس نہیں پہنچتا، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، صرف تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تم نے کس دل کی خوشی کے ساتھ اس قربانی کو ذبح کیا ہے، اللہ کے ہاں یہ والا تقوی پہنچتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ سابقہ سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو خون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس کو لایا جائے گا اور فرمایا تمہارے ترازو میں اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ کر کے اس کا اجر رکھے گا، یہ جو جانور ہے اس کا 70 گنا اجر بڑھا کے تمہارے نامہ اعمال میں اس کو رکھے گا۔ تو عزیز سامعین محترم خوش دلی کے ساتھ اس کو قربانی کو کیا جائے۔ اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث فرض کر کے ایک اعتراض کا جواب آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں جو لبرلز کی طرف سے ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ضحیٰ طیبۃ نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار، فرمایا کہ جس نے اپنی دلی خوشی کے ساتھ ثواب کی نیت سے قربانی کی تو کل قیامت والے دن یہ جو قربانی ہے یہ آگ اور اس بندے کے درمیان رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جائے گی، لیکن شرط یہ کہ دل کی خوشی کے ساتھ ہو۔ اب یہاں میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کچھ لبرلز کی طرف سے، روشن خیالوں کی طرف سے، جی دیکھیں جب عید کے دن آتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ جانوروں کے اوپر بڑا ہی ظلم ہوتا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یا یہ کہا جاتا ہے کچھ یہ خدمت خلق کا جذبہ بڑا رکھنے والے لوگ موجود ہیں آج کل، ہر بندہ یہ کہتا ہے میں بھی راشن تیار کروں لوگوں کے گھروں میں دوں اور فیس بک پہ تصویریں لگاؤں۔ عزیز سامعین محترم یہ قربانی کو ضائع کرنا ہے، اجر کو ضائع کرنا ہے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھا کریں۔ وہ صدقہ جو چھپا کے دیا جائے، اس ہاتھ سے دیا جائے اس کو ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں صدقہ اس وقت ہم دیتے ہی نہیں ہیں جب تک وہ فیس بک پہ یا اخباروں پہ تصویریں نہ لگ جائیں، صدقہ چھپا کے دینا چاہیے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ یعنی اسلام کے اوپر یہ کہ جی اتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اچھا یہ جو قربانی کرنا یہ ہر مذہب میں موجود ہے، بلی دان دینا
یعنی یہ ہندوؤں کے اندر ہے کہ دیوی یا دیوتا کے نام کے اوپر وہ جانور چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی قربانی کرتے ہیں، وہاں کسی کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ یہودیوں کو حکم ہوا فذبحوا بقرہ، گائے ذبح کریں، وہاں اعتراض نہیں ہے۔ سارا سال ہوٹلنگ ہوتی ہے، روزانہ لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں مرغیاں ذبح کی جاتی ہیں، بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، وہاں اعتراض نہیں ہوتا۔ صرف قربانی کے دنوں میں آ کے یہ اعتراض ہوتا ہے جی یہاں پہ وہ جانور ذبح کیے جاتے، بڑا ظلم ہو جاتا ہے۔ ظالم تو یہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے۔ جانور بنے کس لیے ہیں؟ انسانیت کی خدمت کے لیے۔ اور پھر کیا جانوروں کا درد اور احساس انہوں نے ہمیں دینا ہے؟ جانوروں کا احساس ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ آئیں اٹھائیں بخاری شریف کی روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت تھی، جب وہ کنویں کے قریب گزری دیکھا وہاں کتا وہ ریت کو چاٹ رہا ہے، وہاں جب اس نے دیکھا کہ وہاں ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے، اپنا دوپٹہ اتارا، اپنی جوتی سے باندھا، وہاں اس کو پانی پلایا نکال کے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب عورت فوت ہوئی اللہ نے اسی ایک عمل کے سبب کہ کتے سے محبت کی تھی اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آپ کہتے ہیں ہمیں احساس ہے، ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں احساس بتایا ہے، فرمایا جانوروں کی لڑائی کروانا حرام ہے، کتے کی کتے سے لڑائی کروانا حرام ہے، مرغے کی مرغے سے لڑائی کروانا حرام ہے، اور کسی بھی جانور کو آپس میں لڑوانا یہ حرام ہے۔ ایون کہ یہاں تک فرمایا انصاف کا تقاضا، فرمایا اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ وہ دونوں بکریوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، بغیر سینگوں والی جو بکری ہوگی اس کو سینگ عطا کرے گا، وہ اپنا بدلہ لے گی، پھر دونوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جانوروں کا احساس تو ہمیں دیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے جانور التجائیں کرتے، دعائیں کرتے، اپنے مسائل ڈسکس کرتے حضور کی بارگاہ میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے تھے پہاڑوں میں، اونچی اونچی آواز میں کوئی کہہ رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہم نے دائیں بائیں دیکھا ہمیں نظر کوئی نہ آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے، وہاں جا کے دیکھے کہ ہرنی کو باندھا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا ہاں بتاؤ۔ وہ اپنی زبان میں عرض کرتی ہے حضور میں نے ابھی چند دن پہلے بچوں کو جنم دیا ہے، میرے بچے بھوکے، شکاری نے مجھے قید کر لیا ہے، آپ میری رسیاں کھول دیں، میں جا کے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ فرمایا اگر واپس نہ آئی تو عرض کیا حضور میں سزا کی مستحق ہوں گی۔ سرکار نے رسیاں کھول دی، وہ دوڑتی ہوئی گئی، بچوں کو دودھ پلایا، واپس آئی اور آ کے حضور باندھنے لگے، اتنی دیر میں شکاری بھی آ گیا، سرکار کو دیکھا، عرض کرتا ہے حضور میرے لائق کوئی خدمت؟ آپ نے فرمایا اس ہرنی کو میرے لیے آزاد فرما دو۔ اونٹ سرکار کی بارگاہ میں آتے، بلک بلک کے رو رو کے عرض کرتے، ایک اونٹ آیا کہ عرض کرتا ہے حضور رونا شروع کر دیا، صحابہ کہتے اتنا رویا کہ اس کی ارد گرد کی جو جگہ تھی ساری گیلی ہوگی آنسو کی وجہ سے۔ سرکار نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، پوچھا کیا بات ہے، کان میں وہ سرگوشی کرنے لگا۔ صحابہ کہتے ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا حضور یہ کیا کہہ رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مالک مجھے پکڑ کے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہے؟ عرض کرنے کے حضور جب میں جوان تھا مجھ سے کام بہت زیادہ لیتے تھے، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے ذبح کرنے لگے ہیں، کیا احسان کا یہی بدلہ دیا جاتا ہے؟ جوانی میں کام لے لیا، بڑھاپے میں چارہ دینے سے بھی عاجز آ گئے، اتنی دیر میں مالک بھی آ گئے، حضور ہمارے لائق کوئی خدمت؟ فرمایا یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ اس کہ نہیں حضور ہم آپ کے لیے اس کو گفٹ کرتے ہیں۔ ایک صحابی آئے عرض کیا حضور ہمارا اونٹ باولا ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ حویلی میں گئے، جا کے عرض کرتا ہے حضور ٹھہر جائیں، اندر نہ جانا یہ آپ پہ حملہ کر دے گا، یہ سگے مالک کو نہیں چھوڑ رہا۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو۔ سرکار آگے گئے، وہ دوڑتا ہوا آیا، سرکار کے قدموں میں سر رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے پیشانی سے پکڑا، پھر فرمایا کیا بات ہے، کام کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا حضور میرا مالک مجھے مارتا ہے، چارہ کم دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد ایسا نہیں، اس کو بھی سمجھایا، اس کو بھی سمجھایا۔ یہ لبرل کہتے ہیں کہ اسلام جانوروں پہ ظلم کرتا ہے، جانوروں کے حقوق اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، یہ جانوروں کا احساس ہمیں سب سے زیادہ ہے۔ ہم تو بلیاں، کتے، مکھیوں ہر چیز سے بھی محبت کرتے ہیں۔ عزیز سامعین محترم یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے بنی ہیں، یہ انسان مخدوم کائنات ہے، پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے، چاند، ستارے، سورج، آسمان، پہاڑ، درخت، چرند پرند جو بھی ہے انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ انسان پہ صرف ایک چیز لازم ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے۔ انسان کے لیے لازم ہے وہ اپنے رب کا حکم مانے، باقی ساری کائنات انسان کے لیے سجائی گئی ہے۔
عزیز سامعین محترم، قربانیاں خوش دلی سے کریں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے شکر تیرا، تو نے مجھے کتنا دیا ہے۔